ہندوستان کے مسلمانوں نے اس طرح کے بیان دیے کہ ہم خوش ہیں, ہمیں پاکستان سے کوئی لین دین نہیں ہے. دیکھیں ایک بندہ گن پوائنٹ کے اوپر ہے, وہ کچھ بھی آپ بیان دلوا لیں. جہاد جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اسلام کا بڑا اہم رکن ہے, اس سے مسلمانوں نے بڑی فتوحات حاصل کی ہیں. کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے, وہ ایک طرف کافر ہے, مشرک ہے, تو دوسری طرف مسلمان ہے. جب مسلمان کو مشرق کی بات یا انڈیا کی بات کریں گے آٹومیٹک دشمنی والی بات آتی ہے, کیونکہ ہم سے بغض رکھتے ہیں. شروع سے ہی ہمیں یہ بات پڑھائی گئی ہے, کتابوں میں بھی, اسکولوں میں بڑوں نے سارا یہی بتایا کہ انڈیا ہمارے بہت بڑے دشمنوں میں سے ہے. جو وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی ان کا اپنا پرپز ہے. وہ اس میں کشمیر کے لوگوں کو بالکل فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک موٹو ہے, وہ وہاں پر ڈیولپمنٹ کر کے اپنا قبضہ اور اپنے آپ کو حاوی رکھنا چاہتے ہیں. چائنا ہے, امریکہ ہے, کافر ہے. ابھی کلمہ پڑھ لیں. بالکل وہی بات میں آپ کی بات, آپ نے کہا چائنا امریکہ کافر ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ہماری چائنا اور امریکہ کے ساتھ دوستی کیوں اور انڈیا کے ساتھ دشمنی کیوں؟ السلام علیکم, نمستے, ست شری اکال, میں ہوں سنام. جو ناظرین, آج ہم پاکستان کے مولانا حضرات اور مدرسے کے لوگوں سے بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. انڈیا کا نام سنتے ہی پہلی چیز ان کے دماغ میں کیا آتی ہے اور وہ انڈیا کے متعلق کتنی محبت اور کتنی نفرت رکھتے ہیں. تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور انڈیا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ مدثر. سر مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کا نام سنتے ہی پہلی چیز آپ کے دماغ میں کیا آتی ہے؟ دشمنی کی آتی ہے, کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے. وہ ایک طرف کافر ہے, مشرک ہے, تو دوسری طرف مسلمان ہے. جب مسلمان کو مشرق کی بات یا انڈیا کی بات کریں گے آٹومیٹک دشمنی والی بات آتی ہے, کیونکہ ہم سے بغض رکھتے ہیں. یہ ابھی کی بات نہیں ہے, یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا آ رہا ہے. اس وقت مشرق اور مسلمانوں کے وسلم کی آپس میں دشمنی, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, بغض رکھتے آ رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک سے زیادہ خدا کو پوجتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایک خدا کی دعوت دی کہ ایک خدا کی عبادت کرنی اور ایک خدا ہمارا ایک ہی رب ہے. یہ بات ان کو چبھتی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے. اس وقت مشرکین نے کتنے 370 یا سے اوپر بت پالے ہوئے تھے, بنائے ہوئے تھے اپنے خود ساخت اپنے ہاتھوں کے ساتھ. کوئی بارش والا بت, کوئی روزی دینے والا خدا, کوئی بچے دینے والا خدا, ہر طرح کے الگ الگ انہیں خدا, اور جو حاجت ہوتی ان کے سامنے جا کے بیٹھتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دنیا میں تشریف لے کے آئے, انہوں نے کہا کہ ایک اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. اسی بیس کے اوپر وہ شروع سے دشمنی چلتی آ رہی. ابھی بھی ہم لوگ ان سے بات کر لیں یا ان کو دین اسلام کی دعوت دے دیں, وہ ہمارا سر پھاڑنے کو قتل کرنے پہ آ جاتے ہیں. ساری لڑائی کی وجہ جو ہے وہ ایک مذہب ہے. مذہب آپ نے کہا کہ وہ کافر ہیں اور ہم مسلمان ہیں, اس وجہ سے لڑائی. یہ شروع سے آپ دیکھیں, میری اور آپ کی جو زندگی کی کامیابی ہے نا, اللہ پاک نے اپنے دین کے اندر رکھی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر رکھی ہے. چائنا ہے, امریکہ ہے, کافر ہے. ابھی کلمہ پڑھ لیں. بالکل وہی بات میں آپ کی بات, آپ نے کہا چائنا امریکہ کافر ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ہماری چائنا اور امریکہ کے ساتھ دوستی کیوں اور انڈیا کے ساتھ دشمنی کیوں؟ دیکھیں میری بات سنیں, امریکہ, عیسائی, یہودی, یہ ہے نا سورج پرست, یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہماری لڑائی کس وجہ سے, کافروں کے ساتھ لڑائی اس وجہ سے نا, ہمارے نبی اور اللہ کی وجہ سے لڑائی ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, ہم اسی کو مانتے ہیں. باقی جو قوم ہے یہودی ہے, وہ حضرت کہتے ہیں حضرت موسیٰ کو ہم مانتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے. وہ سیدھا جواب دیتے ہیں نا, بھائی ہمارا نبی نہیں, ہم تمہارے نبی کو نہیں مانتے. یہ جو انڈیا ہے, یہ جو کافر ہے یا مشرک ہے, یہ انڈیا والے, یہ کہتے ہیں ہمارے 360 بت ہیں, ہم ان سے مانگتے ہیں. یہ آگے جو بت آگے اللہ کو آگے ہماری سفارش کرتے ہیں. حالانکہ یہ 1000% یہ بات غلط. جب پاکستان بنا تو اس میں یہ صاف قاعدہ ہم نے اپنے 14 نکات میں کہا تھا کہ ہر فقہ کو اس کی پوری مذہبی آزادی ہونی چاہیے. سیکنڈلی, ہمارے دین اسلام میں جبر بھی نہیں ہے, ہم کسی کو زبردستی اسلام بھی قبول نہیں کروا سکتے. تو پھر ہم مذہب کی بنیاد پر انڈیا سے دشمنی کیوں رکھ رہے ہیں؟ مطلب اگر دیکھیں تو یہ دشمنی صرف لوگوں میں ہے, کچھ گروپس میں ہے. آپ دیکھیں تو ہمارے سیاستدان ایک ہی ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, کھاتے ہیں. ابھی نیچے دیکھیں, نواز شریف نے جو ہے اپنی فیملی کے لیے, مریم نواز نے اپنے داماد کے لیے وہاں سے پاور پلانٹ منگوایا. وہاں پر اپنے طبقے سے یہ ساری دوستیاں رکھتے ہیں, لیکن جہاں پہ عوام کی بات آتی ہے تب یہ لوگ لڑائی جھگڑا اور فسادات جو ہے ڈال دیتے ہیں مذہب کو لے کر. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان سے زیادہ مسلمان تو ہندوستان میں رہ رہے ہیں. پاکستان کے مسلمان نہیں رہ رہے, وہ شروع سے جب تقسیم ہوا تھا پاکستان, اور وہ اس وقت ادھر ہی رہ گئے. مسلمان تو ہے نا پاکستان کے یا ہندوستان کے, مسلمان تو ہیں. باقی بنگلہ دیش کے بھی مسلمان ہیں. آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ایسے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی حکمران صحیح دین اسلام کو سمجھنے والا ہو, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے, کبھی بھی ان سے کبھی بھی لین دین نہ کرے. باقی کنٹریز جو ہیں اسلامک کنٹریز کی ہم بات کر لیں, سعودیہ کی بات کر لیں, دبئی کی بات کر لیں, ان سب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ. ہمارے کیوں نہیں ہے, ہمارے ہی خراب ہیں. ہمارا شروع سے دو نظریے کے اوپر ہمارا یہ تقسیم ہوئی تھی, اس وجہ سے ہمارا شروع سے چلتا آ رہا ہے. دیکھیں آسٹریلیا کی, لندن کی,
یہ آپس میں ان کی آپس میں نیوزی لینڈ کی ان ملکوں کی آپس میں لگتی ہے. روس بھی کافر ملک ہے, روس بھی کافر ملک ہے, امریکہ بھی کافر ملک ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کے اوپر, ایٹمی جنگ کے اوپر آئے ہوئے ہیں. مین بات جو نظریات کی ہے, اور تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیا انڈیا اور پاکستان کبھی دشمن ملک سے دوست ملک بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے, کبھی بھی نہیں بن سکتے. اگر اس طرح کی جو مائنڈ مین دین اسلام کی جب سمجھ نہیں ہوگی ایک حکمران کو, وہ آٹومیٹک اس سے دوستی کر لیں گے. عوام تو آگے دین کی سمجھ رکھتے ہیں نا, دین کی سمجھ وہ نہیں کریں گے. سب سے مین جو پوائنٹ کی بات ہے نا, وہ نظریات کی ہے, جنگ ہے نظریات کی ہے. باقی اسلام اور کافر کے اندر وہ جہاد والی وہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے. اگر وہ ہمارے اوپر ظلم کریں گے تب بھی, اگر ہماری زمین کے اوپر قبضہ کریں گے تب بھی مسلمان کو حکم لڑنے کا. ابھی ریسنٹلی مسلمانوں کی نا, جو ہندوستان میں مسلمان رہ رہے ہیں, ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو بڑی ہنسی خوشی ہندوستان میں رہ رہے ہیں, ہمیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر, اور ہمیں کوئی سروکار بھی نہیں ہے پاکستانیوں سے نہ پاکستان سے. دیکھیں, اور ہم لوگ یہاں پر ان کے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا جی ہمیں تو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ پاکستان ہے نہ پاکستان کے لوگوں سے. اور ہم, جب کہ میں نے بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں, بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, ہم وہ نہیں دیکھ سکتے. لیکن جب ان پر بات آئی تو انہوں نے تو صاف انکار کر دیا کہ جی ہم خوش ہیں, ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھو کروڑوں کی آبادی میں اگر 3-4 ویڈیو آ جائے یا 3-4 بندوں کی ویڈیو آ جائے گن پوائنٹ کے اوپر, جب ویسے ہی دیکھیں ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے, جب ہمارے یہ جو بیٹھے ہوئے حکومت کے اندر کسی مولوی کو دیں 2 کروڑ روپے 10 لاکھ روپے, آپ جیسے مرضی بیان دلوانا, کیا مشکل ہے اس میں. دیکھیں ابھی وہ مولوی اگر بیان غلط دے دے تو اس کی وجہ سے پوری مولویت تو خراب نہیں ہو جاتی, دین اسلام تو خراب نہیں ہو جاتا. اگر 2-4 بندوں ہندوستان کے مسلمانوں نے اس طرح کے بیان دیے کہ ہم خوش ہیں, ہمیں پاکستان سے کوئی لین دین نہیں ہے. دیکھیں ایک بندہ گن پوائنٹ کے اوپر ہے, وہ کچھ بھی آپ بیان دلوا لیں, ایک بندے کو اتنی پھنڈی لگے وہ کچھ بھی بیان دلوا لیں. مین ہم نے اکثریت کو دیکھنا ہے. کروڑوں کی آبادی میں اگر 10 یا 100 بندے بھی اگر دے دیں اس طرح کا بیان, میرا خیال وہ معنی نہیں رکھتا. وٹ یو تھنک اباؤٹ انڈیا؟ جب انڈیا کا نام سنتے ہیں تو پہلی چیز آپ کے دماغ میں کیا آتی ہے؟ جی دیکھیں, ہم شروع سے ہی ہمیں یہ بات پڑھائی گئی ہے, کتابوں میں بھی, اسکولوں میں بڑوں نے سارا یہی بتایا کہ انڈیا ہمارے بہت بڑے دشمنوں میں سے ہے. اور میرا کیا, آج چھوٹے سے بچے سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں, وہ بھی یہی کہے گا کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. اور جب 1947 میں ہمارے ساتھ یہ کشمیر والا جو معاملہ تھا, خاص طور پہ اس معاملے کے اوپر ہم کبھی بھی انڈیا کا ساتھ نہیں دے سکتے, اور نہ ہی انڈیا کے موقف کو کسی بھی طرح سے ہم اپنا سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک, آپ کہہ لیجئے کہ سب سے بڑی وجہ ہے جو ہماری اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں بہتری نہیں آ سکتی جب تک ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا, ان کو ان کی آزادی نہیں دی جاتی, اور انہیں یہ حق نہیں دیا جاتا جو ان کا بنیادی حق ہے, وہ انہیں ملنا چاہیے. صحیح. سر آپ نے بات کی کشمیر کی, کوئی بھی ہم ایشو اٹھا لیں پاکستان اور انڈیا کا, وہ کشمیر پر آ کر ختم ہو جاتا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری نہیں آ سکتی. تو مجھے بتائیں کہ 70-75 سالوں سے تو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا, آگے کب اور کیسے حل ہوگا؟ یہ اصل میں یہ بات آپ نے چھیڑ دی ہے, یہ بات تو خیر بڑی لمبی چل سکتی ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ کشمیر کا مسئلہ بہت پرانا مسئلہ ہے, اور جو ہمارے اس وقت کی جو برطانیہ کی حکومت تھی 1947 میں, اگر وہ اس مسئلے کا حل چاہتے تو اس وقت بھی کر سکتے تھے. لیکن آج ہم یونائٹڈ نیشن اور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اصل چیز ہماری یہ نہیں ہے, اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم اسلام سے بہت دور جا رہے ہیں, اور جہاد جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اسلام کا بڑا اہم رکن ہے. اس سے مسلمانوں نے بڑی فتوحات حاصل کی ہیں بہت. دیکھیں 22.5 لاکھ مربع میل کے اوپر ایسے ہی اسلام کا جھنڈا نہیں لہرا دیا گیا, اس کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے اور ہمارا بہت تابناک ماضی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف رجوع کریں. ہم ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے اور نہ اس سے کوئی فیصلہ ہونا ہے, بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ مسئلہ بنایا ہوا ان لوگوں کا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے اوپر چلیں, جو اسلام کا اصول ہے, جو اسلام کا رکن ہے, اتنا اہم رکن ہے, ہم اس کے اوپر توجہ دیں, اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں, اپنے بچوں کو بتائیں. انڈیا کے ساتھ جو ہمارے اختلافات ہیں وہ صرف ایک کشمیر کا مسئلہ ہے یا ہمیں اور بھی مسئلے ہیں انڈیا کے ساتھ؟ دیکھیے جب ایک بنیادی مسئلہ شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ کئی اور مسائل. اب دیکھیے یہ دونوں ممالک ایک تھے پہلے, اگر ان کا جغرافیہ آپ دیکھیں تو یہ ایک ہی ملک کا, مطلب اسی میں سے 2 الگ الگ ریاستیں بنی. اس کے علاوہ اور کئی ایسے مسائل ہیں. ہمارا پانی کا مسئلہ ہے, سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے. اس کے علاوہ اور کس فورم پہ انڈیا نے ہمارا ساتھ دیا ہے, کس فورم پہ وہ اپنے موقف پہ قائم رہے ہیں, یہ بچہ جانتا ہے, اس میں تو بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اور ہمارے لیے کشمیر کے ساتھ بڑا مسئلہ تو کشمیر ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اور پانی کا مسئلہ پیدا کیا گیا. ہم زرعی ملک ہیں, ہم کدھر جائیں گے؟ اور جو
قدرتی وسیلہ ہوتا ہے, قدرتی ذریعہ ہوتا ہے, اسے روکا نہیں جا سکتا. یہ تو انٹرنیشنل لا ہے اور اسے ہر بندہ جانتا بھی ہے, انڈیا والے بذات خود بھی جانتے ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے مسائل ہیں جن سے انڈیا ہم سے بھاگا ہے. مثلاً اور بھی دیکھیں کئی ایسے کشمیر کے ایشو پہ کئی دفعہ بات ہوئی اور وہ اس پہ قائم. مجھے یہ بتائیں کہ تمام اسلامک کنٹری کے ساتھ انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات ہیں سوائے ایک پاکستان کے. ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کبھی ہوں گے بھی یا نہیں؟ ہاں یہ سوال ویسے اچھا ہے, لیکن دیکھیں ہمارے ان کے ساتھ تعلقات, یہ تو خیر ہم اگر دین کی تعلیمات پہ جائیں تو پھر تو نظر نہیں آ رہا ہمیں, کیونکہ یہ یہود و نصارہ ہمارے دوست تو ہو ہی نہیں سکتے, اور ہم اس کی واضح طور پہ عملی تصویر دیکھتے بھی ہیں اپنی زندگی میں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی, نظر آ رہی ہیں. لیکن اگر ہم اس مسئلے کو کسی بھی طرح سے افہام و تفہیم کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے حالات انڈیا کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں. وہ ہمارے پوری ساری باتیں سنیں اور ان کے اوپر عمل ہو, جو ہمارا موقف ہے اس کے اوپر چلیں تو انشاءاللہ کیوں نہیں حالات بہتر ہو سکتے. محمد فہیم قریشی, مجھے یہ بتائیں کہ جب انڈیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا چیز آپ کے دماغ میں آتی ہے؟ انڈیا کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں ایشو آتا ہے کہ کشمیر, کہ جب تک ہمارا کشمیر کا ایشو سولو نہیں ہوتا تو تب تک انڈیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں, جو ہمارے تعلقات ہیں, وہ بہتر نہیں ہو سکتے, کیونکہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ہم نے ہمیشہ ہر سٹیج پر ہر جگہ پہ ان کو پروٹیکٹ کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. پاکستان کیوں کشمیر کو اپنے ساتھ مرج کرنا چاہ رہا ہے؟ پاکستان کشمیر کو مرج نہیں کرنا چاہ رہا. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو کشمیر پاکستان کی شارک ہے, وہ ہم میں آلریڈی مرج ہے, ہم اس کو مرج کرنا نہیں چاہ رہے, وہ پاکستان کا حصہ ہے پہلے سے. انڈیا جتنی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, جتنا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کشمیر میں بنا رہا ہے, اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ آلریڈی انڈیا کا حصہ بن چکا ہوا ہے. وہاں پہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ انٹر ہو چکی ہے اور وہاں پر جو ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ڈیمز بن رہی ہے, ڈفرینٹ پروجیکٹس پر کام کیا جا رہا ہے. دیکھیے جو وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی ان کا اپنا پرپز ہے. وہ اس میں کشمیر کے لوگوں کو بالکل فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, وہ ان کا ایک موٹو ہے, وہ وہاں پر ڈیولپمنٹ کر کے اپنا قبضہ اور اپنے آپ کو حاوی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہمارا یہی موٹو ہے پاکستان کا, ہماری حکومت کا, جب تک وہ کشمیر کے ساتھ ہمارے تعلقات جو بہتر نہیں ہوتے, کشمیر کا ان کو حق نہیں دیا جاتا, تب تک جو ہے نا ہم انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر نہیں کریں گے. کشمیر کا مسئلہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح حل ہو سکے گا؟ کیونکہ 70-75 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. ان 70-75 سالوں میں ہم نے کشمیر کے لیے نعرے بازی کرنے کے علاوہ اور ایک دن ان کے لیے منانے کے علاوہ ہم نے اور کچھ نہیں کیا. دیکھیے یہ تو کام ہے حکومتوں کا, جو بھی حکومتیں آتی ہیں وہ ڈائلاگ تو ضرور کرتی ہیں, وہ بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں, لیکن اس کا پریکٹیکلی کوئی نہ کوئی ان کو حل نکالنا ہوگا, بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کرنی ہوگی, بات کرنی ہوگی, تب بھی جا کر اس کا کوئی مسئلہ نکل سکتا ہے. ورنہ اگر وہ تقریروں میں بات کرتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ مسئلہ کبھی حل ہو سکتا ہے. اور اگر حل کرنا بھی چاہیں تو اس کا ایک بیٹر وے یہ ہے کہ ہماری جو سپورٹس ہے, کرکٹ ہو گئی یا دوسرے سپورٹس ہمارے ہو گئے, اگر ان کو جو ہے نا جاری رکھا جائے تو اس سپورٹس کے تھرو جو ہے نا دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ انڈیا کا نام دماغ میں آتے ہی پہلی چیز دماغ میں کیا آتی ہے؟ نیبرنگ کنٹری ہے, اور اگر سپورٹس کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کا جب بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے تو وی گیو دا ٹف ٹائم, اور ہر بندہ اسکرین سے گلو ہو جاتا ہے میچ دیکھنے کا انڈیا سے. باقی یہ کہ اگر میڈیا کی بات کریں تو ان کے ڈراماز تو خیر نہیں اتنے اچھے, بٹ جو آپ کی موویز ہے وہ ہر بندہ ہی پھر پریفر کرتا ہے کہ بالی ووڈ کی موویز جو ہے نا. باقی اگر آرمی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اسٹریٹجیکل پوائنٹ سے دیکھیں تو 65 کی وار میں, پھر 75 کی وار میں, اور انڈیا کو ہم نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے تو چنے چبوائے ہیں. تو نیبرنگ کے علاوہ ہم اس کو پہلے تو ایز این کلوز اینیمی دیکھیں گے. اچھا یہ بات مطلب آپ نے آخر میں آتے آتے کہہ ہی دی کہ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے. کیا اختلافات ہیں دونوں ملکوں کے درمیان, انڈیا اور پاکستان کے درمیان, انہیں ختم کس طرح کیا جا سکتا؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو رول پلے کرتا ہے نا وہ آج کل تو میرا خیال ہے میڈیا کا دور ہے, اور ہر بندہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ہے, ٹھیک ہے. میرے خود فرینڈ جو ہے نا دے آر فرام انڈیا, تو کلچرل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں اور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے اگر ہم ان سے ایکسپورٹ ہے یا امپورٹ ہے یا باقی دیگر معاملات ہیں تو اس میں پبلک تو چاہتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایز اے نیبرنگ کنٹری ہم ان کو اون کریں, لیکن جہاں پہ گورنمنٹ کی بات آتی ہے تو گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا پھر کلیشز آ جاتے ہیں, تضاد آ جاتا ہے.
بٹ کچھ ایسی گورنمنٹس جیسے ریسنٹ گورنمنٹ نے گردوارہ کا بھی پھر ننکانہ صاحب کا بھی انہوں نے کافی پازیٹیو اسٹیپس لیے ہیں, تو جو لانگ رن میں جو نا ہمارے ریلیشن کو جو نا وہ کافی آگے تک لے کے چلیں گے ان اے پازیٹیو وے جو ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستان کے مولانا حضرات کی رائے. کچھ بڑی تلخ باتیں تھیں, کچھ نے بہت مناسب اور اچھے جواب دیے. ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.